نونہال سنگھ کی موت کے بعد اس کی ماں چاند کور نے ملکہ مقدس کے لقب سے تخت لاہور سنبھالا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ انتہانی مہاراجہ نونہال سنگھ کی بیوہ صاحب کور کے وطن سے ہونے والے بچے کی نگران کے طور پر سربراہی کے فرائض سر انجام دے گی۔ اس دور میں سندھیلیاں والا سرداروں اجیت سنگھ اور اوتار سنگھ کے عروج حاصل ہوا۔ ان کی ترقی سے دھیان سنگھ ڈوگرہ کو اپنی وزارت عظمیٰ خطرے میں نظر آئی۔ اس نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ 13 جنوری 1840 کو شیر سنگھ نے اپنی 26,000 پیدل اور 8,000 سوار فوج اور 45 توپوں کے ہمراہ لاہور پہنچ گیا۔ اس نے قلعہ لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ مہارانی چاند کور کی حمایت سندھیلیاں والے سردار اور دھیان سنگھ کا بھائی گلاب سنگھ حاکم جموں کشمیر کر رہے تھے۔ چاند کور کے 5,000 فوجی شیر سنگھ سے جا ملے۔ فریقین کے درمیان یہ جنگ تقریباً 4 دن جاری رہی۔ لاتعداد سپاہی اور معصوم اور نہتے شہری قتل و غارت کا نشانہ بنے۔ توپوں کے گولوں سے قلعہ لاہور کو نقصان پہنچا۔ لاہور کے بازاروں اور دکانوں کو لوٹ لیا گیا۔ کئی دکانیں اور مکانات جلا دیے گئے۔ شہریوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا گیا۔ لاتعداد افراد زندہ جلا دیے گئے۔ 4 دنوں کی قتل و غارت کے بعد 17 جنوری 1840 کو وزیر اعظم دھیان سنگھ منظر عام پر آیا۔ اس نے جنگ بندی کا اعلان کیا، اعلامیہ جاری کیا اور فریقین کو بات چیت پر رضامند کر لیا۔ دھیان سنگھ کی مداخلت سے ایک معاہدہ طے پایا جس کی روح سے مہارانی چاند کور کو حکومت کے امور سے مکمل طور پر بے دخل کیا جاتا ہے۔ امور سلطنت کی ذمہ داری شیر سنگھ سنبھالیں گے۔ مہارانی چاند کور قلعہ لاہور چھوڑ دے گی اور اپنے بیٹے نونہال سنگھ کی حویلی میں مقیم ہوگی۔ چاند کور کے اخراجات کے لیے کشمیر کا صوبہ مخصوص کیا جاتا ہے جس کی سالانہ آمدن 9 لاکھ روپے ہوگی۔ اس کا نگران وزیر اعظم دھیان سنگھ کا بھائی گلاب سنگھ ہوگا۔